اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سورہ نساء آیت نمبر کیا ہے؟ 30 پر 3 سے ہے آج کی تفسیر. کیا بتایا گیا سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 3 میں؟ کیا بتایا گیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دو لوگ، ایک تو معلوم ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد کیا ان کے ریلیشن کو کیا ہے، ان کا جو بیٹا جو ہوتا ہے، بہن جو ہوتا ہے، ان کو وراثت میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ ملتا ہے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دوست آپس میں ایک دوسرے دوست کو کہتے تھے میرے انتقال کے بعد تو کیا ہے، تو میرا وراثت تو لے لے، میرا پیسہ تو لے لے. یعنی کہ آپس میں دوست کیا اس طرح شیئر کر لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کیا ہے تم مت کرو، کیونکہ وراثت جو ہے نا ان کے رشتہ داروں کا حق ہے. آپس میں کیا ہے دوستی کے حساب سے کیا ہے بولتے کہ میرے انتقال کے بعد تم کیا کرو، پیسہ لے لو. یہ سب کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں. لیکن کم از کم اتنا کرو کہ تمہارا جو دوست ہے تو مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر دو اس کے حق میں، کچھ وصیت کرو. مطلب مرنے سے پہلے کہو کہ آپ کے ریلیشن میں میرا جو دوست ہے اسے کچھ کیا ہے تم پیسہ دے دو، اسے کیا ہے تم کیا ہو کچھ مال دے دو میرے وراثت میں. اس طرح کرنا چاہیے. لیکن اس طرح جو زمانے جاہلیت میں جو بولتے تھے میرے مرنے کے بعد دوسرے دوست کو کہتا ہوں میں تم کیا کرو میرا مال لے لو پورا، یہ کیا ہے نہیں ہے، کیونکہ بیوی بچے سب ہیں، اصل وہ حقدار ہے نا. تو وہی کیا ہے یہاں اس آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کیا ہے وعدہ لیتا تھا ایک دوسرے دوست سے کہ میرے انتقال کے بعد کیا ہے تم میرا مال پورا لے لے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، بلکہ تم کیا کرو بس مرنے سے پہلے وصیت کرو کہ میرا دوست کو کیا ہے تم کچھ مال دے دو. وہی کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ آیت نمبر 30 پر 3 میں ترجمہ دیکھیے، وَلِكُلٍّ کا مطلب ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ واو اور لام کا مطلب کے لیے. لام کا مطلب عربی زبان میں کے لیے، جیسا کھانے کے لیے بولتے نا، کے لیے جو لفظ اس کے کل کا مطلب ہر ایک، مطلب ہر ایک کے لیے جعلنا اللہ نے بنا دیا. یعنی کہ جعلنا ہم نے بنا دیا، مطلب اللہ نے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ موالی کا مطلب وراثت. ہر ایک موالی کا یہاں جو معنی ہے اس کا معنی وراثت کے معنی میں. ہر ایک کو ہم نے بنا دیا وراثت کا جو مال جو ملتا ہے وہ ہے. کس سے وراثت کا مال ہم کو ملتا ہے؟ مما جو ترکا جو چھوڑے ہوئے ہیں. کون چھوڑے ہوئے ہیں؟ الوالدان، جو والدین جو ہے نا، والدین کے انتقال کے بعد بچوں کو وراثت ملتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا ہر ایک کو کیا ہے ان کے انتقال کے بعد کیا ہے وراثت کا مال دینا پڑے گا. لیکن یہ جو سسٹم تھا زمانے جاہلیت میں، ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا تھا میرے انتقال کے بعد تم پورا پیسہ لے لو. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح مت کہو. اب کیا ہوگا؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یعنی کہ جو بھی وراثت کا مال ہے والدین کا وہ کسے ملے گا؟ ان کے جو حقدار کو ملے گا. ان کے جو حقدار ہیں والدین کے، مطلب بچے ہیں ان کو کیا ہے ملے گا. مما ترک الوالدان والاقربون، اقربون کا مطلب ریلیشن. مطلب ایک ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بچوں کو پیسہ ملتا ہے وراثت میں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی ریلیشن بھی انتقال ہو جائے تو اسے بھی کیا ہے کچھ بچوں کو کیا ہے پیسہ ملتا ہے. ان کے جو دور کے ریلیشن ہیں ان کو بھی کیا ہے پیسہ ملتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وللوالدان والاقربون، ماں باپ کے انتقال کے بعد یا ریلیشن میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہے لیڈیز ہو جینٹس ہو اسے کچھ نہ کچھ کیا پیسہ ملتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم، والذین جو عقدت جو تم نے وعدہ کیا ہے، ایمانکم تمہارا جو وعدہ ہے. والذین عقدت ایمانکم کا جو پورا ترجمہ جو اہل علم جو کرتے ہیں جو وعدہ لیتے تھے زمانے جاہلیت میں. والذین عقدت ایمان، عقدت کا مطلب وعدہ، ایمانکم تمہارا مطلب تمہارے جو سیدھے ہاتھ سے وعدہ کرتے ہیں نا، وعدہ جب ہم کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، مطلب اسی طرح وعدہ کرتے تھے ایک دوسرے دوست سے کہ میرے انتقال کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرا مال تم لے کر چل جاؤ، میری بیوی بچوں نہیں بھی چلتا لیکن تم لے کر چل جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ جو تم وعدہ کیے ہیں زمانے جاہلیت میں اسے تو کینسل کر دو، لیکن تم کیا کرو؟ فآتوہم نصیبہم، تم ان کو کیا ہے تمہارے حصے میں سے کچھ دے دو. فآتوہم، بس تم ان کو دو، نصیبہم تمہارے حصے میں. یعنی کہ جو تم نے وعدہ کیا زمانے جاہلیت میں کہ میرے مرنے کے بعد تم پورا مال لے کر جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کینسل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کم از کم تم کیا ہے ان کا حصہ تم ان کو دو. یعنی کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دو کہ کیا ہے میرا دوست کو کیا تم کچھ پیسہ دے دو، میرے دوست کو کیا تم کیا ہے مال دے دو. اس طرح تم کیا ہے مرنے سے پہلے وصیت کر دو. فآتوہم، بس تم ان کو دے دو، نصیبہم ان کا حصہ. یعنی کہ جو وعدہ جو تم کرتے تھے وہ وعدہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن کم از کم کیا ہے مرنے سے پہلے وصیت کرو کہ میرا فلاں دوست کو کیا تم کچھ پیسہ دے دو اگر واقعی وہ حقدار ہے. اس طرح پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہے، کان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے شہید کا مطلب دیکھتا ہے، مطلب گواہ ہے. جو بھی انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اسے گواہ ہے، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے دیکھتا ہے. شہیدن کا مطلب گواہ ہے، مطلب ہر چیز کو کیا ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہے، ہر چیز کو اللہ ہر چیز کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. شہید کا مطلب وہی ہے، شہیدہ کے مطلب
مطلب آیت نمبر 30 میں یہی بتایا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو کام ہوتا تھا، دوست اب ایک دوست سے وعدہ کرتا تھا کہ والذین عقدت ایمانکم، یعنی کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو، میرا پورا پیسہ، میرا وراثت کا پورا مال تم اٹھا لو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو، بلکہ تم کیا کرو، فآتوہم نصیبہم، ان کا بھی کچھ حصہ کیا تم دے دو، فآتوہم تم ان کو دے دو، نصیبہم ان کا حصہ، یعنی کہ وصیت کرو تم کچھ میرے دوست کو کیا ہے تم پیسہ دے دو، اس طرح کیا ہے مرنے سے پہلے وصیت کر سکتی۔ وہی اللہ نے فرمایا۔ دوسری بات جو فرمائی اس آیت میں، اللہ نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد یا جو بھی ریلیشن ہے ان کے انتقال کے بعد کیا ہے، جو بھی بچے ہیں ان کے ریلیشن میں، جو بھی لڑکا ہے ان کو کیا ہے کچھ نہ کچھ کیا حصہ ملتا ہے وراثت میں۔ یہاں تک کیا ہے آیت نمبر 30 ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 4 اور 5 یہ کیا ہے، اس آیت میں جو ہے نا اللہ نے کئی باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات آیت نمبر 4 دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ یاد سنتے رہیں گے، یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے شوہر بیوی کے متعلق کیا ہے ذکر کیا ہے، شوہر اور بیوی کے متعلق کیا اللہ نے ذکر کیا، آیت نمبر 4 اور 5 دونوں آیت میں۔ آیت نمبر 4 میں کیا بیان کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ مرد جو ہے نا یہ عورت کے لیے کیا ہے حاکم ہے، یہ مرد شوہر جو ہے نا عورت کے لیے کیا، عورت کی نگہبان کرے گا، عورت کی دیکھ بھال کرے گا، عورت کی اس کی جو بیوی ہے اس کی حفاظت کرے گا، اس پر خرچ کرے گا۔ مطلب یہ جو مرد ہے یہ کیا ہے، قوام ہے۔ قوام کا مطلب جو ہے نا اس پر خرچ کرنا، قوام کا جو معنی ہے اس پر نگران، عورت پر جو نگران کون ہے، شوہر ہے۔ اسی سے اللہ نے فرمایا کہ الرجال، رجال کا مطلب مرد، قوامون کا مطلب عورتوں کو دیکھ بھال کرنا، جو شوہر ہے اس کی بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ قوام۔ قوام کسے بولیں گے، اس مرد کو بولیں گے جو کیا ہے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ والرجال قوامون، کس کا دیکھ بھال کرتا ہے شوہر، علی النساء، اس کی بیوی کی، نساء کا مطلب یہاں بیوی، یعنی کہ الرجال، اللہ نے فرمایا کہ جو رجل ہے مطلب جو شوہر ہیں، قوامون وہ کیا ہے، نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کس کی، علی النساء، عورتوں کی۔ اور دوسری بات جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد جو ہے نا طاقتور ہے۔ دوسرا جو معنی ہے مطلب الرجال قوامون، مرد کیا ہے طاقتور ہے۔ کیسے طاقتور ہے، اس کی دو قسم ہے، ایک ہے جسم کے اعتبار سے کیا ہے، عورتوں کے مقابلے میں کیا ہے مرد کیا ہے طاقتور ہے جسم کے اعتبار سے۔ دوسری جو بات ہے اندرونی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے مردوں کے اندر کیا ہے زیادہ عقل پایا جاتا ہے، زیادہ عقل کیا ہے مردوں کے اندر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے متعلق ناقصات العقل، عورت کے پاس کم عقل ہے مردوں کے مقابلے میں، یعنی کہ اندرونی طور پر بھی کیا ہے مرد کیا ہے قوام ہے، مطلب طاقتور ہے، جسم کے اعتبار سے بھی کیا ہے مرد کیا ہے قوام ہے اور طاقتور ہے۔ لیکن یہاں جو مفسرین نے ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں کیا ہے زیادہ طاقتور ہو مردوں کے مقابلے میں، ہو سکتا ہے کہ بعض مرد کیا ہے کم عقل والے ہو عورتوں کے مقابلے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں جو اغلبیت جو میجارٹی جو ہے نا اللہ نے وہ فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد جو ہے نا طاقتور ہے علی النساء، عورتوں پر۔ لیکن پہلا جو ترجمہ جو ہے نا الرجال مرد ہے، قوامون نگرانی کرتا ہے، کس کی، علی النساء، عورتوں کی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ دوسرا جو ترجمہ الرجال مرد ہے، قوامون طاقتور ہے مرد، کیا ہے مطلب، کیا مطلب ہے، جسم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے مرد کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں طاقتور، میجارٹی یہی ہے، ہاں بعض ہو سکتی ہے مرد کمزور، لیکن میجارٹی جو ہے نا وہ اللہ نے یہی فرمایا کہ میجارٹی جو ہے نا مرد کیا ہے طاقتور رہتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ مرد کے اندر کیا ہے زیادہ کیا ہے طاقت پایا جاتا ہے، شجاعت، طاقت، بہادری، یہ مردوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو عقل کے اعتبار سے کیا ہے مرد کیا ہے آگے ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، لیکن کوئی شوہر کا اس آیت کو رکھ کر عورتوں کو ٹارچر کرنا یہ سب کیا جائز نہیں۔ اللہ نے جو فضیلت دی ہے بس اللہ نے دی ہے، بس اسے ہم رکھ کر کیا ہے بیوی کو نیچے بتانا یہ سب کیا ہے جائز نہیں ہے، بیوی کو نیچے بتانا یہ سب کیا ہے جائز نہیں، کیونکہ بیوی کا مقام بھی اپنی جگہ ہے، بیوی کا مقام بھی کیا ہے اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے مردوں کا مقام بڑا بنایا، شوہروں کا مقام بڑا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بیما جو فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، یعنی کہ اللہ نے شوہر کو فضیلت دی بیوی کے مقابلے میں۔ ہاں کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کیوں اللہ نے ہم کو فضیلت نہیں دی، کیوں اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، طاقتور بنایا، کیوں اللہ نے ہم کو نہیں بنایا؟ یعنی کوئی عورت یہ سوچ سکتی ہے نا، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، اس طرح سوچنا شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے جس کو فضیلت دی، مطلب اللہ نے شوہر کو یہ فضیلت دی ہے، وہ کیا کرے گا، قوام ہوگا، وہ طاقتور ہوگا، وہ عورتوں کی نگرانی کرے گا، یہ اللہ نے مردوں کو یہ دی ہے۔ کوئی عورت کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیوں ایسا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے کی فضیلت نہیں دی شوہر پر، یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ فضیلت جو ہے نا یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے،
کسی کا مقام بڑا ہونا یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ویسا کہ آج کل علماء جو مثال دیتے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آخری نبی بنایا اللہ نے. نہیں, جائز نہیں آپ کے لیے اس طرح سوچنا. دوسرے انسان بھی ہو سکتے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ نے آخری نبی بنایا, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فضیلت دے دی تو ہم نہیں سوچ سکتے اس طرح. اللہ نے فضیلت دے دی تو ہم اس طرح نہیں سوچ سکتے. اسی طرح جانور ہے, جانور یہ سوچتا ہے کہ کیوں اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا, کیوں اللہ نے ہم کو انسان نہیں بنایا. جائز نہیں ہے جانوروں کو اس طرح سوچنا, کیونکہ اللہ نے جس کو فضیلت دی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح عورت ہے, وہ یہ نہ سوچیں کہ کیوں اللہ نے شوہروں کو فضیلت دی ہے ہم نہ نہیں, یہ نہیں جائز نہیں آپ کے لیے, کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب. یفعل ما یشاء, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو بھی کرے گا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ نے خود فرمایا کہ جو میں کرتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کیوں آپ نے اس طرح کیا, کیوں آپ نے اللہ سے اس طرح سوال نہیں کر سکتے. کیوں کوئی عورت یہ نہ کہے کہ کیوں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہم نہ نہیں دی. اللہ نے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے آپ, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی, وہی اللہ نے فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی. مطلب شوہر کو اللہ نے فضیلت دی بیوی کے مقابلے میں, وہ اللہ نے یہاں فرمایا. یہاں جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون, مرد کیا ہے طاقتور ہے. قوامون مطلب وہ یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم, جو انفقوا جو خرچ کرے من اموالہم اپنے مال میں سے. تب شوہر جو ہے نا اپنے مال میں سے کیا ہے بیوی پر خرچ کرے, یہ کیا ہے شوہر پر واجب ہے. یاد رکھیں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی پر خرچ نہیں کرتا تو علم نے ہی فرمایا کہ وہاں طلاق کر دو. جیسا کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں امام ہی اپنی جگہ, امام شافعی امام مالک اسی آیت کے ٹکڑے سے کہتے ہیں کہ بما انفقوا من اموالہم, اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو, انفقوا تم خرچ کرو من اموالہم اپنے مال میں سے. اللہ نے شوہروں سے کہا ہے تم کیا اپنے بیوی پر خرچ کرو. تو امام مالک اور امام شافعی اس آیت سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی پر خرچ نہیں کرتا ہے تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح توڑ سکتے ہیں, بیوی کے لیے جائز. تو انہیں کہ بیوی پر خرچ کرنا کیا ہے واجب ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا واجب ہے یا ماں باپ پر. تو بس ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیوی پر خرچ کرو, اس کے بعد اپنے والدین پر خرچ کرو, اس کے بعد تم اپنے والدین پر کیا ہے خرچ کرو. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کبھی مالدار ہوتی ہے, وہ بھی کماتی ہے بیوی, تو کیا تب بھی بیوی پر خرچ کرنا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ تب بھی بیوی پر خرچ کرنا واجب ہے, تب بھی بیوی پر خرچ کرنا کیا ہے واجب ہے. یعنی کہ یہاں دو باتیں یاد رکھیں, ایک ہے ماں باپ ہے, ایک ہے شوہر بیوی ہے. ماں باپ اطاعت کے اعتبار سے ماں باپ اول ہے, خرچ کرنے کے اعتبار سے بیوی اول ہے, دونوں میں فرق ہے. اطاعت جو ہے نا مطلب بات ماننے کے اعتبار سے کیا ہے ماں باپ اول ہیں, خرچ کرنے کے اعتبار سے کیا ہے بیوی اول ہے. تو اسی وجہ سے کیا انسان کیا ہے اپنے بیوی پر کیا ہے خرچ کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ بما انفقوا من اموالہم, تم کیا کرو اپنے مال میں سے کیا ہے تم کیا کرو اپنے بیوی بچوں پر کیا ہے خرچ کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس کے بعد اللہ نے ایک نیک عورت کون ہوتی ہے, ایک نیک عورت کون ہے اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا. ہم میں سے مطلب جو بھی عورت تھی وہ یہ دیکھے کہ وہ نیک ہے یا نہیں. اگر وہ نیک ہے تو اس آیت میں مطابق دیکھ لیجئے کہ وہ نیک ہے یا نہیں. ہر عورت کو دنیا میں جتنی بھی عورت ہیں وہ اپنے آپ کو جاننا چاہتی ہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں, یہ دیکھ لیجئے اس آیت میں. اللہ نے فرمایا کہ فالصالحات, بیویاں کیسے ہوتی ہیں نیک ہوتی ہیں. صالحات کا مطلب نیک ہوتی ہیں, بہت کیا ہے نیک, جیسا صالح ہم بولتے ہیں اسی طرح صالحات نیک ہوتی ہے. قانتات, قانتات کا مطلب اطاعت کرنے والی, قانتات کا مطلب اطاعت کرنے والی. یہاں اطاعت کس کی ہے, ایک ہے کہ شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کی بھی حق ادا کرتی ہے. شوہر کا حق اور اللہ کا حق دونوں کا حق ادا کرتی ہے, اسے بولیں گے قانتات. یعنی کہ ایک مثال کے طور پر ایک بیوی ہے شوہر کا بہت حق ادا کرتی ہے لیکن ساتھ میں نماز نہیں پڑھتی ہے تو وہ قانتات نہیں ہوگی, قانتات نہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے نا شوہر کا حق بہت ادا کرتی ہے لیکن اپنے زکوٰۃ نہیں دیتی, اپنے زیور کا زکوٰۃ نہیں دیتی ہے, وہ قانتات نہیں ہوئی. قانتات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا اور ساتھ میں کیا ہے شوہر کا حق بھی ادا کرنا, اسے بولتے ہیں کہ قانتات. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے حافظات, حفاظت کرنے والی ہے للغیب, جیسا کہ غیب ہم بولتی ہیں اردو زبان میں, حافظات للغیب, غیب کی حفاظت کرنے والی. کیا مطلب ہے, یعنی کہ جب شوہر اس کے پاس نہیں ہے تب وہ کیا ہے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے, اپنے بال بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے, اور شوہر کا جو مال ہے اس کے گھر میں اس کی بھی حفاظت کرتی ہے, اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے. یعنی کہ حافظات, حفاظت کرنے والی ہے عورت کس کی للغیب, غیب میں. مطلب جب شوہر نہیں ہے تب عورت کیا اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے, اپنے شوہر کا جو مال ہے اپنے گھر میں اس کی حفاظت کرتی ہے,
ایک اور جو معنی ہے جو عالم جو ذکر کرتی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان جو راز ہے وہ کسی کے سامنے نہیں بولتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان جو راز ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اسے بولتی ہیں کہ نیک عورت. اسے بولتی ہیں کہ نیک عورت، یعنی کہ خود کی بھی حفاظت کرے، بچوں کی بھی حفاظت کرے، شوہر کا مال کا بھی حفاظت کرے، اور شوہر اس کے درمیان جو بات ہوئی ہے، جو راز ہے، اسے فاش نہ کرے. اسے اللہ نے فرمایا کہ حافظات للغیب. جب شوہر نہیں تو کیا ہے؟ حفاظت کرتی ہے. مطلب شوہر جب غائب ہو چکا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی، بچوں کی حفاظت کرتی ہے. بیما حفظ اللہ، بیما جو حفظ اللہ مطلب جو اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. حفظ اللہ جو اللہ نے حفاظت کیا، مطلب جو اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا. مطلب عورت کیا ہے؟ اپنی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، مطلب شوہر کا جو راز ہے اسے حفاظت، مطلب اللہ نے جو حکم دیا ہے شوہر بیویوں کو وہ اپنی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے، اور کیا ہے؟ شوہر کا جو راز ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ بولے. مطلب اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے. وہی کیا ہے؟ مطلب 4 قسم کی باتیں ہیں. اگر کوئی عورت نیک ہونا چاہتی ہے تو 4 قسم اس کے اندر ہونا چاہیے. ایک ہے صالحات، خود بھی نیک ہو، اور قانتات، اطاعت کرنے والی، ایک شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے. اس کے بعد صالحات و قانتات حافظات للغیب. حافظات حفاظت کرنے والی للغیب، جب شوہر نہیں ہے، غیب ہے، شوہر جب گھر میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کا جو مال گھر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کا جو راز ہے اس کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بما حفظ اللہ، جو اللہ نے آپ کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. جو اللہ نے بیوی کو حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ شوہر کا راز کی حفاظت کرو، شوہر بچوں کی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو. جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ عورت کیا ہے؟ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت 34 میں اس کے بعد اللہ نے دوسرا جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. سمجھے؟ شوہر کو جان لیتا ہے کہ شوہر کیا ہے؟ بیوی صحیح نہیں ہے. شوہر جان لیتا ہے کہ بیوی صحیح نہیں ہے، بیوی کا اخلاق کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. تو شوہر کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نصیحت کرے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ نصیحت کرے گا. شوہر بولے گا کہ کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، تم کیا ہے سدھر جاؤ، ہم اچھی سے خوشی خوشی زندگی گزاریں گے. ہاں اگر بیوی نصیحت مان لیتی تو الحمدللہ خوشی خوشی زندگی گزاری ہے. اگر بیوی کیا ہے نصیحت بھی مانتی نہیں ہے تو سیکنڈ جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ بستر الگ کرنا. بستر الگ کریں گے، یعنی کہ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہیں گے، دور دور سوئیں گے. ایک ہی گھر میں رہیں گے لیکن کیا ہے؟ مطلب بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے گھر کو اسے بھیج دینا، نہیں، خود اپنے ہی گھر میں رکھیں گے لیکن بستر الگ کریں گے، دور دور سوئیں گے دونوں. یہ بھی سزا ہوگی، یہ بھی سزا ہوگی. دوسری قسم، پہلا جو نصیحت ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو دوسرا سزا کیا ہے؟ بستر الگ کرنا ہے. بستر الگ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ نہیں سمجھتی ہے تو تیسرا جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اسے مارو. تم کیا کرو؟ بیوی کو مارو. کیسا مارنا چاہیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسا مارو کہ کیا ہے؟ جیسا کہ ان کو نشان بھی نہ ہو. جیسا کہ لکڑی سے مارنے سے نشان آتا، مطلب ایسا بھی نہیں مارنا چاہیے. نہ ہی ایسا مارو کہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے، نہ ہی ایسا مارو کہ خون آ جائے بیوی کو. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مسواک جو ہوتا ہے نا، جو مسواک جو بریک ہوتا ہے اس سے تم مارو. چھوٹا جو مسواک ہوتا ہے اس سے تم مارو، یا نہیں تو مندی دستی جو ہوتا ہے دستی سے تم مارو. یعنی کہ جو مار کا جو اصل جو مقصد ہے بیوی کو سبق سکھانا ہے. بیوی سمجھنا ہے کہ وہ غلط پر ہے، بیوی سمجھنا ہے کہ وہ غلط. یہاں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. مطلب اگر بیوی میں کچھ نافرمانی نظر آتی ہے تو شوہر 3 کام کرے گا. پہلا نصیحت کرے گا، دوسرا بستر الگ کرے گا، تیسرا ان کو کیا کرے گا؟ مارے گا. کیسا مارنا چاہیے؟ دستی سے ماریں گے، یعنی تو مسواک جو ہوتا ہے نا، مسواک کیسا ہوتا ہے؟ جو برش لگڑتی ہے اس طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بریک ہوتا ہے، اس سے ماریں گے تاکہ کیا ہے؟ بیوی کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا ہے؟ غلطی پر ہے. وہی کہ اللہ نے اس کے بعد میں فرمایا، دیکھیے کہ واللاتی، جو عورتیں تخافون، واللاتی مطلب الذی جو ہے نا جنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے اس میں موصول کہتے ہیں عربی زبان میں. یعنی کہ واللاتی جو عورتیں تخافون، تم جان لو، یا تخافون کا مطلب جو معنی جو ہے نا تم جان لو، مطلب مرد کیا ہے؟ جان لیتا ہے، یہ عورت کیا ہے؟ نافرمانی کرتی ہے. واللاتی جو تخافون، تم جان لیتے ہو، مطلب کیا ہے؟ مرد کیا ہے؟ جان لیتا ہے کہ کیا جان لیتا ہے؟ نشوزہن. نشوز کا مطلب بیوی کی نافرمانی. نشوز کا عربی زبان میں اصل جو مطلب ہے اکڑنا، اوپر آنا. اکڑنا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے اوپر کے مطلب آواز کر کے شوہر کو گالیاں دینا، بلند آواز سے، مطلب شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتانا، مطلب نافرمانی کرنا شوہر کی اطاعت نہیں کرنا، مطلب جو نافرمانی جو بھی ہو سکتا ہے. نشوزہن مطلب اللہ نے فرمایا کہ واللاتی، جب تخافون، جب مرد جان لیتا ہے، کیا جان لیتا ہے؟ نشوزہن، ان کی نافرمانی، بیوی کی نافرمانی. تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے فعدوہن، پس فا کا مطلب پس، عدوہن، تم کو نصیحت کرو. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نصیحت ہے.
آج کل دیکھتے ہیں کہ تھوڑا اختلاف ہو تو طلاق دے دیتی ہے. نہیں، سب سے پہلے کیا ہے، شوہر بھی بیٹھ کر کے آپس میں مسئلہ حل کریں، آپس میں بیٹھ کر کے مسئلہ حل کریں. وہی اللہ نے فرمایا کہ فعدوہن. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے جو لڑائی جو ہوتی ہیں گھر کے سامنے نہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی. گھر میں روم میں لڑائی ہوتی پورے گلی والے کو معلوم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فعدوہن، تم آپس میں نصیحت کر لو، آپس میں فیصلہ کر لو. کچھ بھی ہو جائے شوہر بھی آپس میں بیٹھ کر کے ہے فیصلہ کر لینا چاہیے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. جب شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی میں کیا ہے، کچھ کمی ہے، نافرمانی ہے، سب سے پہلے شوہر کیا کرے گا، اسے نصیحت کرے گا. نصیحت بھی کام نہیں ہے تو کیا کریں گے، وَاہْجُرُوهُنَّ. وَاہْجُر کا مطلب چھوڑنا. چھوڑنا کیا چھوڑنا، فی المضاجع. مضاجع کا مطلب بستر جس پر ہم سوتے ہیں، مطلب بستر الگ الگ کرنا. یہ روم میں سوتے وہ روم میں سو جانا، مطلب ایک ہی گھر میں دو الگ الگ روم میں سو جانا. تاکہ کیا ہے، شوہر کیا ہے، یہ اس نیت سے بستر الگ کرے تاکہ بیوی کو سمجھ میں آئے کہ وہ غلطی پر ہے. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. یعنی کہ یہ کیا ہے، گھر ہی میں ہونا چاہیے، گھر سے باہر نہیں. شوہر کو غصہ آیا تو شوہر کیا چل جا تو ساس گھر کو تمہارے گھر کو، یہ نہیں. یعنی کہ اپنے گھر ہی میں کیا ہے یہ کرنا، حجر کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے بستر. وَاہْجُرُوهُ کا مطلب چھوڑنا، فی میں مضاجع بستر، یعنی کہ بستر کیا ہے الگ الگ کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ ہے. اگر یہاں بھی کیا ہے بیوی نہیں سمجھتی ہے، نہیں سدھرتی ہے تو کیا کریں گے، وَضْرِبُوهُنَّ. وَضْرِب کا مطلب مارنا، ہننا لیڈیز مطلب بیوی کو. تم کیا تھرڈ اسٹیپ کیا ہے، بیوی کو مارو. کیسا مارنا چاہیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دستی سے مارو. دستی جو ہوتا ہے ہلکا جو ہوتا ہے، مارنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بیوی کو سمجھ میں آنا کہ وہ غلطی پر ہے. وَضْرِبُوهُنَّ. کیسا مارنا چاہیے، ایسا نہ مارے کہ اس کا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا بھی نہ مارے کہ خون آ جائے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا مارو کہ کیا ہے ان کو سمجھ میں آ جائے. بس مسواک سے مارو، یعنی تو دستی سے کیا ہے بیوی کو تم مارو. ہاں، ایک انسان کیا ہے نصیحت کرتا ہے، کام نہیں آیا، پھر اس کے بعد کیا ہے بستر الگ کرتا ہے، تب بھی کام نہیں آیا، بیوی نہیں سدھرتی ہے. اس کے بعد بیوی کو مارتا ہے، تب بھی بیوی نہیں سدھرتی ہے. مارنے کا مطلب آج کل جو مارتی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بہت ہلکی سی مار ہونا چاہیے. لیکن اگر بیوی سدھر جاتی ہے، سمجھیے بیوی اگر سدھر جاتی ہے، بستر الگ کرنے کے بعد کچھ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، اس طرح مطلب اگر بیوی سدھر جاتی ہے کسی بھی تو کیا کرنا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، مطلب بیوی سدھر جائے. اب بیوی سدھر گئی، غلطی ہو گئی بیوی سے، اب بیوی کیا ہے سدھر گئی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ مطلب اگر وہ شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے بیوی، تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اس کا موٹی زبان میں اگر کہا جائے تانا مت دو. یعنی کہ شوہر کہتا ہے تو نے فلاں فلاں لڑائی ہوا، مسئلہ کچھ ہو گیا، دونوں فیصلہ کر لے، بعد میں شوہر کیا ہے تانا دیتا ہے، تو فلاں تھی ویسا کری تھی، تو ویسا کی تھی، تو یہ تانا نہیں دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَبْغُوا. تم تلاش نہ کرو عَلَيْهِنَّ عورتوں پر سبیلا، کوئی راستہ. لڑائی جھگڑا ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن اب کیا ہے شوہر کیا تانا دیتا ہے، تو نے فلاں دن ایسا کی تھی نا، تو نے فلاں دن ایسا کی تھی نا. یہ سب تانا جائز نہیں، یاد رکھیں. غلطی ہو گئی. دوسری جو بات معلوم ہوئی کہ ماضی کو بھول جانا چاہیے. ماضی میں جو غلطی ہو اسے بھول جاؤ. آپ کا جو پریزنٹ ہے، آپ کا جو حال ہے وہ دیکھنا چاہیے. شوہر کیا کہتا ہے کہ تو فلاں ویسی تھی، اس دن کیا ویسا کری تھی، تو یہ سب جائز. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ اللہ نے شوہروں کو نصیحت کی کہ تم کیا کرو، بیوی کو تم اس طرح تانا مت دو کہ تو نے فلاں فلاں دن ایسا تھی. ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بیوی کے مقابلے میں ظلم بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے اسی کا جواب دیتے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان علیًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے تمام سے کیا ہے بلند ہے. علی کا مطلب بلند ہے اللہ تعالیٰ. شوہر یہ نہ سمجھے کہ ہم بلند ہیں بیوی سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی پر ظلم کرنا ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ ان اللہ کان علیًا، بے شک اللہ تعالیٰ علی ہے، مطلب ہمارے سے بھی بلند ہے اللہ تعالیٰ. ہم کو بھی، شوہروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے دیکھتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. اسی فرمایا کہ علیًا، اللہ تعالیٰ بلند ہے. کبیرا، اللہ تعالیٰ کیا ہے بلند ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ یعنی کہ جو شوہر بیوی کے درمیان جو غلط فہمی ہوتی ہے اسے دور کرنے کا جو طریقہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. آیت کا خلاصہ دیکھیے.